اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو میں آج بنا رہا ہوں، یہ غلام نبی نوری صاحب ایک مجاہد ہیں ختم نبوت کے، انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور اس کے جواب میں جو میری ان سے شرائط طے ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہوگا اجراء نبوت، اور جو اس کا معیار ہوگا وہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ مہذب گفتگو ہوگی، اور کسی کے بھی جو مقدس شخصیات ہیں اس کو بدتمیزی سے، بےہودگی سے، گستاخی سے یاد نہیں کیا جائے گا، ان کا ذکر تمیز کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ غلام نبی نوری صاحب نے میری بات کو، میری شرائط کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ قرآن کریم سے ختم نبوت کے دلائل دیں یا میں اجراء نبوت کے دلائل دوں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اجراء نبوت کے بارے میں قرآن کریم سے دلیل پیش کروں۔ تو آیات بہت سی ہیں، لیکن میں ایک مختصر سی بات پیش کرتا ہوں ایک آیت سے، انشاءاللہ پھر آگے چل کر اور بھی آیت پیش کروں گا۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے، سورت 7 نمبر کی صورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہمارے پاس 36 ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کی پہلی آیت مانتے ہیں، تو ان کے پاس 35 نمبر ہوگی۔ آیت اس طرح سے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس میں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں تو ان کو ماننا اور ان کی بات مان کر تقوی اختیار کرنا، اپنی اصلاح کرنا، تو پھر ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ اس وقت نازل ہوا جب اللہ تعالیٰ نے روز الست میں کہا الستو بربکم، تو اس وقت خدا نے بنی آدم کو، ان کی روحوں کو، سب کو اکٹھا کر کے ہی کہا کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تو جو اس کو مان کر تقوی اختیار کرے، اپنی اصلاح کرے، تو پھر وہ اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس بات سے بحث نہیں ہے کہ یہ وقت کون سا ہے، موقع کون سا ہے، کبھی بھی ہو، قرآن کے نازل ہونے کے وقت یہ بات کہی جا رہی ہے یا پہلے سے کہی جا رہی ہے، یہ اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا جب بھی کبھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ بنی آدم سے خطاب ہے، اور ہم سب بنی آدم ہیں، اس لیے یہ ایک ایسا مسلسل اور کنٹینیوس حکم ہے جس کے ختم ہونے کا اس لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ قرآن قیامت تک ہے، تو جب تک قرآن ہے، جب تک یہ آیت ہے، اور جب تک زمین پر بنی آدم ہیں، تب تک یہ جو اصول ہے یہ نافذ رہے گا، چلتا رہے گا، اور اس میں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اس لیے بھی ہے کہ جو اس سے پچھلی آیات ہیں اس میں بھی بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے کھانے پینے کے بارے میں، اور اس میں اسراف نہ کرنے کا حکم ہے، پھر مسجدوں میں جانے کا حکم ہے، زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حکم اب ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سیاق و سباق ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اس کے متعلق تفسیر القاضی البیضاوی جو ہے، اس میں اس کے حاشیے کے اوپر حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر القاضی البیضاوی، اس میں لکھتے ہیں کہ اتیان الرسل امر و جائز غیر واجب، کہ اس آیت میں رسولوں کا آنا جائز ہے۔ کہتے ہیں شرط کا تنبیہ کے لیے حرف شک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ رسولوں کا آنا ایک جائز امر ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان میں اور تفسیر ابی سعود میں لکھا ہے
کہ یا بنی آدمہ خطاب للناس کافتن، کہ تمام انسانوں کے لیے یہ خطاب ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطبت ہی، صفحہ نمبر ہے 1501، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدمہ فإنہ خطاب لأہل ذالک الزمان ولکل من بعدہم، کہ یہ جو ہے یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور جتنے بھی ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے یہ ہر دور میں اس آیت کا حکم، اس کا اطلاق جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ پھر ایک توجہ اور یہ کی جاتی ہے کہ اس آیت میں رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگرچہ جو لفظ ہے وہ رسول ہے لیکن یہ تعظیم کے لیے ہے۔ یہ توجہ اس لیے غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ رسول تم پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیات کے حساب سے یقصونہ کا لفظ کہیں نہیں آیا، اور یتلونہ میں اور یقصونہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یتلونہ کا مطلب ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے، اور یقصونہ جس کا مادہ قاف صاد ہے، اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پرانی چیز کو دہرانا، کسی پرانی کہانی کا بیان کرنا، اور یہ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو صلہ ہے وہ الا آیا ہے سوائے دو کے ہر جگہ پہ، اور اس میں اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی پرانی چیز کو، کسی پرانے انباء کو، نبا کو یا انباء کو یعنی خبر کو یا خبروں کو بیان کرنا۔ اور اس میں ایک جو استثناء ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ٹوکرے میں ڈال کر پانی میں بہا دیا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو اس میں بھی جو قصہ کا لفظ ہے وہ پیچھے پیچھے جانا ہے، لیکن اس میں الا کا صلہ نہیں ہے، اس لیے اس میں کہانی بیان کرنے کا کوئی مفہوم اس میں نہیں پایا جاتا۔ پھر اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے منکم، کہ تم میں سے آئیں، یعنی بنی آدم میں سے رسول آئے اور وہ تم میں سے ہی آئیں۔ اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو رسولوں کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ اس کی ایک پہلی جو صداقت کی جو اس کی نشانی ہے، جو اس کا معیار ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کے خاندان کو جانتے ہیں، اس کے جو کردار ہے بچپن سے لے کر جوانی تک اور اس وقت تک جب تک کہ وہ شعور کی منزل کو پہنچ کر پھر دعویٰ نہیں کرتا رسالت کا، تو چونکہ وہ جانتے ہیں، اور رسول کی صداقت کا سب سے پہلا معیار ہی یہ ہے کہ وہ دعوی نبوت سے پہلے ہی سچا مشہور ہوتا ہے، اور لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس میرے جھوٹ کا کوئی ثبوت ہو تو لاؤ، اور کوئی نہیں لا سکتا، سب مانتے ہیں کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اس لیے رسول جو ہے وہ ہمیشہ منکم ہوتا ہے، علیکم نہیں ہوتا۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے نازل ہوں گے، تو آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ جو بھی عیسیٰ ہونے والا ہے وہ ہمارے اندر سے ہی آئے گا۔ اس سلسلے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب جو ہے نا وہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اما میں ما زائدہ ہے جو شرط کی تاکید کے لیے لگایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد والا فعل نون تاکید سے موقد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کو ان شرطیہ، یعنی ان جو لفظ ہے جس کا مطلب ہے اگر، تو ان شرطیہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جو امور مشکوکہ محتملہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں شک ہے لیکن اس کا احتمال بھی ہے۔ اس اسلوب میں یہ تنبیہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ بھی اسی بات کی طرف دلالت کرتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اے بنی آدم، تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو وہ کسی خوف اور کسی غم کا شکار نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو اس سے پہلے کی آیات ہیں اس میں کھانے پینے میں اسراف نہ کرنا، مسجدوں میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا، اس میں بھی یا بنی آدمہ کہا گیا ہے، اور یہ جو احکامات ہیں، جو ہدایتیں ہیں، وہ اب بھی ہم پر لاگو ہوتی ہیں، اب بھی نافذ العمل ہیں۔ اسی طرح یہ والی آیت
جو 36 نمبر کی ہیں وہ بھی ہم پر اسی طرح ہی لاگو ہوتی ہے، اور جب تک بنی آدم ہے یہاں پہ تب تک رسولوں کا آنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی انکار کرے گا پھر اللہ کی آیات کا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کا اور جہنم کی سزا، جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کا انکار کرے وہ اظلم ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا یہ اظلم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ جو رسول ہے خدا کی طرف سے جو یقصون علیکم آیاتی کرتا ہے، یعنی جو پرانی آیات ہیں ان کو وہ بیان کرتا ہے، کوئی نئی آیات کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ پرانی آیات کو ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک پہلی دلیل ہے جو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی، یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنا چاہیں تو وہ ضرور اعتراض کریں، اس کی دلیل دیں۔ اور جیسے میں نے مختصر بات رکھی ہے، ایک آیت رکھی ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں باقی بھی پیش کروں گا، تو اسی طرح آپ بھی اس کو پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔